نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ لیکچر نمبر 196۔ یہ اصل میں منگل کو جب لائٹ نہیں چلی گئی تھی تو اس وقت ہم نے کرنا تھا بیان، تو نہیں کر سکے، تو پھر بدھ کا دن تو وہ ہم نے رکھا، تو وہ لائٹ کا معاملہ پیش ہے۔ میں بدھ والے دن آیا تھا معاملہ، تو پھر اس لیے آج ہم جمعے کے دن اس کا بیان کر رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکچر نمبر 196۔ بیان یہ چل رہا ہے کہ ایک اس کا صرف حصہ گزرا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سریات، سریہ اسے کہتے تھے کہ آپ خود تو آپ نے شرکت نہ کی ہو اس جنگ میں، لیکن آپ نے کسی سپاہی کو، صحابی کو سپہ سالار بنا کر، امیر بنا کر روانہ کیا، اسے کہتے ہیں سریہ۔ اور یہ تقریباً 8 یا 9 یا 10 کے قریب ہیں، جو کہ آپ نے یہ سن 7 ہجری میں مختلف سریات جو ہے نا بھیجے مختلف صحابہ کی قیادت میں۔ تو آج ہم 4 سریات کا جو ہے نا ذکر خیر کریں گے۔ 4 سریہ بشیر بن سعد انصاری، سریہ حرقہ، سریہ غالب اور سریہ بشیر بن سعد۔ جو ہے نا یہ بعض نے کہا کہ وہ پچھلے ہی تھا، تو یہ بڑھا یہاں دوسرا یہ ہے اس کا بشیر بن سعد، اور یہ بھی 2 دفعہ بھیجا ہے انہوں نے ان کو نبی علیہ السلام۔ بہرحال آج یہ ہے کہ سریہ بشیر بن سعد انصاری، یعنی کہ یہ انصاری تھے، سریہ بشیر ان کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے نا 7 ہجری ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، تو ایک فوجی دستہ فتح کی طرف روانہ کیا۔ اس علاقے میں بنو مرہ جو تھے نا وہ آباد تھے، یہ ایک قبیلہ تھا، تو ان کے خلاف آپ نے 30 صحابہ کرام کا دستہ تیار کیا، 30 صحابہ کرام کا۔ اور یہ ایک قسم کی تادیبی ادب سکھانے کے لیے ان کو نا یہ کاروائی تھی۔ اور ان کے امیر سیدنا بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ قبیلہ خیبر اور مدینہ منورہ کے درمیان آباد تھا۔ یہ قبیلہ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پر کوئی نہ تھا، صرف چند چرواہے تھے، وہ گھوم پھر رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، تفتیش کی گئی کہ بنو مرہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی محفلوں میں مشغول ہیں، سردی کا موسم تھا، لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، خاص طور پر نا یہ رات کو شعر و شاعری، شراب پینا یہ عام تھا۔ چنانچہ مسلمان جب ادھر گئے ہیں تو معمولی تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، تو یہ ان کے اونٹ اور مویشی ہانک کر لے گئے۔ اب ہوا یہ کہ ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے نا یہ ادھر تو شراب پی رہے ہیں، محفلیں لگائی ہوئی ہیں، اور ادھر مسلمان کی بے خبری میں جو ہے نا ان کے مویشی اونٹ ہانک کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے چیخ مار کر نا اونچی آواز سے اپنی قوم کو اطلاع دے دی کہ ان کے مویشی مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں، اور وہ انہیں ہانک کر مدینہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری، اور ہر بندہ دوڑا اپنا جو ہے نا مویشی اونٹ مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے۔ رات کے وقت انہوں نے نا مسلمانوں کو گھیر لیا۔ اب دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہوگی، یہ تھے 30 اور مسلمان 30 تھے نا بس، اور وہ ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی۔ تو رات کے وقت جب یہ بارش ہوئی تو وہ تیروں کی بارش ہو گئی،
مسلمانوں نے نہایت جوان مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، رات بھر تینوں سے جنگ جاری رہی۔ صبح ہوئی ہے نا تو مسلمانوں کے تیر جو ہے نا وہ ختم ہو چکے تھے، تو اب مسلمانوں کو چاروں طرف سے نا دشمن نے گھیر لیا، اور پھر مسلمان ایک ایک کر کے جام شہادت کہتے ہیں نوش کرتے گئے۔ تو امیر لشکر سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید زخمی ہوئے، بلکہ انہیں دشمن مردہ سمجھ کر چھوڑ کے مقتولین میں، اور اپنی بکریاں اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ بشیر کو شدید زخمی حالت میں فدق لایا گیا، وہ صحت یاب ہونے تک فدق میں یہودیوں کے پاس ہی رہے، تو یہ خیبر تو فتح ہو چکا تھا۔ پھر تندرست ہو جانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے، تو لیکن جو ہے نا یہ تو صحت یاب ہو گئے، لیکن باقی جو 29 صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں نے سب نے جام شہادت نوش کیا، تو فوجی دستے میں ہی، لیکن یہ جو سپہ سالار تھے پھر یہ بچ گئے۔ پھر نا نبی علیہ السلام نے نا ایک اور جوہینہ کی طرح ہڑکا، سریہ ہڑکا اس کا نام ہے، اس کی طرف اپنا دستہ بھیجا۔ اب اس سریہ کے جو سردار تھے سپہ سالار وہ اسامہ بن زید تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، جن کو آپ نے آخری وقت بھی مقرر فرمایا تھا نا رومیوں کی طرف جانے کے لیے۔ جب یہ سریہ اس علاقے میں پہنچا تو امیر سریہ نے جاسوسوں کو تفتیش کے لیے آگے بھیجا۔ جب وہ ان کی خبریں معلوم کر کے واپس آئے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد انہوں نے اپنی جانوروں کا دودھ دوہت لیا تھا، وہ آرام کر رہے تھے، تو ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ پتہ نہیں جان چلی جائے یا فتح یاب ہو، کہ تقوی کو اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میری نافرمانی نہ کرو، کیونکہ یہ واضح حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، کیونکہ وہ آپ ہی کا تو مقرر کردہ سپہ سالار ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا میری اطاعت کرنی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہو، ہر ایک اپنے ساتھی کے ساتھ رہے، اور جب ایک دوسرے سے بالکل جدا نہ ہو، میں ایسا نہ ہو کہ میں کسی سے پوچھوں کہ تمہارا ساتھی کدھر ہے، تو وہ آگے سے کہے کہ میرے علم میں نہیں، یعنی کہ اتنا ساتھ رہنا اپنے ساتھی سے، اور میں جب اللہ اکبر کہوں تو تم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور اپنی تلواریں میان سے نکال لو، اور انہوں نے پھر اللہ اکبر کہہ کر ایک دم حملہ کر دیا اور دشمن کو اپنے احاطے اپنے دائرے میں لے لیا، اور اللہ کی تلواروں نے دشمنوں کو پکڑ لیا، انہیں جہاں چاہا جس حال میں چاہا انہیں قتل کیا۔ اور اس دن ان کا یہ نا کوڈ ورڈ ہوتا تھا امت امت، یعنی کہ مار ڈالو مار ڈالو، یہ کوڈ بھی مقرر کرتے تھے نا آپس میں۔ اب ایک اہم واقعہ ہوا ہے اور یہ مسلم شریف میں بھی آ رہا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ اس بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، چلے بخاری مسلم میں ہو جائے تو کافی۔ واقعہ اہم ہے، ہوا یہ کہ یہ وہی واقعہ ہے کہ لڑتے لڑتے نا ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا، اسامہ بن زید کی، اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ تم تو تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے خوف سے تو پڑھا نہیں، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ
تعالی عنہ نے. اور پھر وہ بکریاں اونٹ جو مال غنیمت میں ملا بچوں کو لے کر واپس ہوئے، اور ہر ایک کو مال غنیمت میں سے 4 اونٹ یا اس کے برابر بکریاں ملی. اتنا مال غنیمت اس سے آیا. بہرحال رپورٹ تو پوری دینی ہوتی تھی، کیونکہ کوئی بات چھپاتے نہیں تھے نبی علیہ السلام سے. تو اسامہ نے ساری بات کی کہ ایک بندہ میری تلوار کے نیچے آیا، اس نے کلمہ پڑھا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. میں نے اس کو کہا کہ تم تو تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہے ہو. نبی علیہ السلام کے الفاظ یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا. پھر ایک حدیث میں ہے کہ فَحَلَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِي، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا اللہ کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ نہایت ہی زبردست دلیل ہے. جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کو غیب کا بھی علم ہوتا ہے، دل کی بھی اطلاع ہو جاتی ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے خوف سے پڑھ رہا تھا یا تلوار کے خوف سے؟ اور پھر ایک حدیث میں کہ کیا حال ہوگا من لکا، کہ جب وہ قیامت والے دن تمہارے خلاف لا الہ الا اللہ سے گواہی لے کر آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو اسامہ نے مجھے شہید کر دیا. شہید ہی ہوا نا، پھر ہم شہید ہی کہیں گے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اتنا غم کا اظہار کیا، اور اتنی دفعہ یہ الگ الگ روایتوں میں فکریں ہیں. کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا حال ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ تمہارے خلاف اے اسامہ گواہی لے کر آئے گا؟ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟ وہ بار بار کہتے رہے اللہ کے رسول سے تلوار کے خوف سے. آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا. تو جب آپ نے بھی اپنی بات کی تکرار کی تو اسامہ کہتے ہیں مجھے اتنا غم ہوا اپنی اس حرکت پر کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا. کیا مطلب؟ وہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. یعنی کہ بندہ کلمہ پڑھے نا تو پچھلے سارے گناہ معاف. وحشی کو نہیں آپ نے فرمایا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حالت کفر میں قتل کیا تھا؟ جب کلمہ پڑھ لیا، اکرمہ ہوں حالانکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے، خالد بن ولید ہوں، سب کو معاف کیا، بلکہ جلیل القدر صحابی بنائے. تو وہ کہہ رہے کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا. اس سے کئی مسائل ثابت ہو رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دغا نہ ہو، آپ کا غلبہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس کے کلمے کا احترام کریں. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ شاید دھوکہ نہ ہو، آگے آئے گا، پھر قید کر دیں اسے. قتل ضرور کرنا ہے، زنجیروں میں باندھ دے. اگلا سریہ ایسے ہی ہے، یعنی کہ دوسرا حل ایسے تھا نا کہ اس کو باندھ دو، قتل تو نہ کرو. اگر آپ کو شک ہے کہ یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، باندھ دو، قید کر دو، کیونکہ آپ کا جو غلبہ ہے تو آپ ان کو قید بھی کر سکتے ہیں نا قتل کرنے کی بجائے. تو ورنہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کوئی اگر لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا اعتبار کرنا ہوگا. آپ نے تو عبداللہ بن ابی کا بھی اعتبار کیا، حالانکہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا. آپ نے اسے کچھ کہا، حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ منافق ہے. اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اے اسامہ اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اس سے وہ لوگ بتائے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم سب کچھ جان لیتے ہیں اور دل کے حالات بھی معلوم ہو جاتے ہیں. تو آپ تو فرما رہے بھئی اگر وہ کہیں جی اللہ بتائے تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قیامت ہو جاتی ہے وقتی، ٹھیک ہے. لیکن کوئی کہے جی یہ ولی اللہ صاحب مستقلی سب کے حالات جانتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ یہی بار بار کہتے رہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کسی شخص کو قتل نہیں کروں گا. اور یہ دیکھیں وہ فتنہ خوارج، یہ ٹھیک بات ہے کہ مسلمان کوئی قتل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہاں اگر ان کا کفر اور طرح ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ نے خارجیوں کے خلاف بھی تو جہاد کیا حضرت علی نے، مجھے یاد آ گیا. تو وہ مسلمانوں کا ہی قتل جائز سمجھتے. تو اگر کوئی وہ پھر
ہوگا یہ کیونکہ یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو پھر مقابلے میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان کو قتل کیا جائے، لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر نہیں۔ اب یہ آتے تھے دیکھیں نا دہشت گرد بم دھماکے سے، ہم تو معصوم لوگ ہیں، اللہ نہ کرے آئے تو یہ نارکلی دھماکہ کر دیا، اردو بازار دھماکہ کر دیا۔ ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں کتنے بم دھماکے ہوتے ہیں جی روز ہی، انہیں پتہ ہے 2-3، اب تو یہ فرق آ گیا ہے، ہاں اب روز ہوتے تھے، ہاں بہت بہرحال یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا الا کہ وہ قتل کر دے کسی کو۔ دوسرا سریہ ہوا جی غالب بن عبداللہ کا، بہرحال یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ کو، اسامہ بن زید والا آپ کو کام دے گا۔ غالب بن عبداللہ تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے قدید کی طرف نہ روانہ فرمایا، یہ علاقہ تھا قدید ایک، اور انہیں ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جندب جو یہ تھے نا وہ کہتے میں بھی اس سریہ میں شامل تھا، تو جب ہم قدید کے مقام پر پہنچ گئے تو وہاں پر ہمیں نا حارث بن مالک ملا، حارث بن مالک، ہم نے اسے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو تو ایک دن رات تمہیں اگر ہم باندھ کر رکھ رہے تو کوئی نقصان دہ والی بات تو ہے نہیں، کیونکہ ہمیں تمہیں شک ہے کہ تم ہم سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو یا دل سے پڑھا ہے، وہی بات آ گئی نا، انہوں نے ان کو باندھ دیا۔ تو کہنے لگے اگر تم مسلمان بھی ہو نا تو ایک دن رات قید میں رہو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم نے منافقت نہ کیا تو وہ بڑے آگے جا کر اطلاع دے دو کہ ہم آ رہے ہیں یا کوئی دھوکہ دو۔ چنانچہ ہم نے اسے باندھ دیا اور ایک سیاہ رنگ چھوٹے قد کا ایک آدمی تھا، ان کو نگران مقرر کیا کہ اس کی نگرانی کرو، اور جب تک ہماری واپسی نہ ہو ادھر ہی رہنا ہے۔ تو اس کا اگر یہ غالب آنے کی کوشش کرے یعنی کہ وہ اپنا چھڑو کر تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرنے تو اس کا سر تن سے جدا کر دے، وہی بات آ گئی نا، اسامہ والے معاملے کا حل آ گیا نا ادھر۔ وہ پھر ہوا یہ کہتے ہیں ہم قدید جو ہے نا علاقے میں پہنچ گئے، یہ سریہ ذکر ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے مختلف دستوں کو روانہ فرمایا مختلف علاقوں میں۔ تو یہ قدید پہنچ گئے جی، میرے ساتھیوں نے مجھے دشمن کا پتہ لگانے کے لیے ان کی طرف بھیجا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاسوسی کرنے کے لیے کہ جاؤ پتہ لگاؤ آگے کے کیا حالات ہیں۔ میں نا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا جہاں سے میں نا تمام حاضرین کو جو ادھر موجود تھے ان کو دیکھ سکتا تھا کہ یہ ان کی بستی ہے چھوٹی سی اور یہ اپنا رہ رہے ہیں۔ میں نے نا ان کے ٹیلے پر منہ کے بل لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ یہ غروب آفتاب سے پہلے کا وقت تھا، وہ اندھیرا چھا جاتا تھا نا کچھ۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نکلا یعنی کہ قدید قبیلے میں سے، تو اس نے مجھے ٹیلے پر نہ لیٹے ہوئے دیکھ لیا، اس نے اپنی بیوی کو کہا مجھے نا کچھ سایہ سا نظر آ رہا ہے، وضاحت نہیں ہے کہ یہ کوئی زندہ بندہ ہے یا کوئی میرا دھوکہ ہے، تو دیکھو میں کوئی کتا ہی نہ ہو، کوئی برتن نہ لے جائے۔ اس نے یہ بات کہی کیونکہ وہ وضاحت نہیں نہ تھی، میں نے آپ کو بتایا دور تھے، تو وہ دشمن ہی تھا تو اس کو نہیں یہ گمان تھا کہ یہ کوئی، لیکن وہ وضاحت نہیں تھی کہ ہے کون، انہیں محسوس یہ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تو بیوی نے کہا میری کوئی چیز گم نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ وہ فلاں کوئی برتن لے گیا جانور۔ اس نے نا اپنی کمان میں تیر لگایا اور نکال کر کہا مجھے دو، بیوی نے اسے یہ تیر اور کمان دے دی، اس نے نا دور سے مجھے تیر مارا، دیکھیں کیسا جذبہ ہوتا تھا، کہتے میرے پہلو میں لگا
میں نے اسے کہ نکال کر رکھ دیا تیر کو اور کوئی حرکت نہیں کی تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ میرے کندھے پر لگا، میں نے وہ بھی نکال کر رکھ دیا اور کوئی حرکت نہ کی۔ تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا وہم ہی ہے، کوئی جاندار ہوتا تو حرکت کرتا ہے۔ تو اگر صبح ہو تو میرے نا تیر ڈھونڈ لانا تاکہ کوئی کتا اسے خراب نہ کر دے، کوئی کتے ہی نہ تیر میرا لے جائے۔ تو 2 تیر ہے ویسے ضائع چلے گئے ہیں، تو اپنی بیوی کو کہہ کر اندر چلا گیا۔ اب سو گئے سارے اپنا، یہ نا جانوروں کو رات کو دودھ دویا کرتے ہیں، دودھ دو کر سو گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو ہم نے ان کا جو ہے نا لوگوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور ان کے اونٹوں کو ہانگ کر ہم نے اپنا سفر شروع کیا، یعنی کہ ہمارا یہ حملہ کامیاب رہا۔ دیکھیں اگر وہ ہل کے بتا دیتے تو وہ ناکامی میں بدل جانا تھا۔ بڑی قربانی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہم واپس آ رہے تھے تو ان میں سے نا ایک نے چیخ کر وہ جیسے پیچھے کیا تو فریاد کر کے نا اپنی قوم کو اس نے اطلاع دے دی۔ ہم تیزی سے نکل آئے اور حارث بن مالک اور اس کے ساتھی، یعنی کہ جو کہہ رہا تھا میں مسلمان ہونے آیا ہوں، ان کو بھی لے لیا، نگران کو بھی لے لیا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ اس دوران ہمیں لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں پیچھے سے سنائی دے رہی تھی، لیکن ہم اپنے تیزی کے ساتھ نا دوڑاتے جا رہے تھے کہ ہمارے قریب نہ پہنچ سکے۔ پھر ہمارے مقابلے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کہ یہ دستہ تھا نا، اپنے تو سریہ بھیجا چھوٹا سا، تو ہمارے اور ان کے درمیان صرف وادی قدیت حائل تھی۔ وادی سے کہتے دونوں طرف پہاڑ ہوں، درمیان میں راستہ ہو۔ کہتے اب ہم ادھر تھے وہ ادھر، تو وہ تو ہم تک وہ پہنچ پاتے۔ اب معجزہ کہہ لیں، اللہ کی قدرت کہہ لیں، اس کا نشان ظاہر ہوا کہ اسی ٹائم نہ سیلاب آ گیا ادھر وادی میں، اور وہ اتنا زبردست سیلاب تھا، اس سے پہلے ہم نے ایسا سیلاب یا بارش دیکھی نہیں تھی، اتنا وہ پانی تیز تھا۔ اور آج کل بھی آپ ویڈیو پر دیکھ رہے ہوں کتنا وہ واقعی تیز بہاؤ ہوتا ہے جب وادی میں سیلاب آتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہی ہوگا نا، وہ برف ہو گلیشیئر وہ پھٹا ہوگا، یہاں اللہ تعالیٰ کی واقعی کوئی قدرت تھی۔ تو سیلاب اتنا زبردست تھا کہ ان میں سے کوئی اتنی جرت نہ کر سکا کہ ہم پانی میں قدم رکھیں، وہ تو ساتھ ہی رٹ جائیں گے۔ چنانچہ ہم ان کو دیکھتے رہے، وہ ہمیں، تو ہم نے کہا چلو جی آگے کا سفر شروع کر، اور ان کی طاقت نہیں ہوئی کہ ورنہ انہوں نے ہمیں پکڑ لینا تھا۔ تو ہم اونٹوں کو ہانکتے ہوئے تیزی سے چلے آئے، اور ہم اپنے نا جب مدینہ آئے ہیں تو وہ عاجز آ گئے، یعنی کہ وہ پکڑ نہیں سکے۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں سریا ایک ہی تھے، جو اسامہ والا تھا نا، اسامہ کا اور اس کا سریا غالب، لیکن بہرحال یہ اہم واقعہ اس میں۔ اب بشیر بن سعد انصاری، ان کا بھی ایک سریا تھا، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے روانہ کیا لڑائی کے لیے۔ شعبان تھی نا، لگتا ہے رمضان گزر گیا، تو اب شوال کا مہینہ آ گیا۔ کس کا؟ شوال کا مہینہ 7 ہجری میں، اور یہ وہی میں بشیر بن سعد ہے جو صحت یاب ہو گئے تھے، پیچھے زخمی نہیں ہوئے تھے وہ، ان کی قیادت میں اب 300 مجاہدین کا ایک لشکر، یہ جو قبائل تھے نا، یہ جمع ہو رہے تھے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے، بلکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور ان کا سردار عینیہ تھا، عینیہ کافروں کا۔ آپ نے ہدایت کی کہ دن کے وقت سفر نہیں کرنا، رات کو سفر کرنا چھپ کر، اور رات تاکہ دشمن سے جتنا تم چھپ سکو
رات کے اندھیرے میں چھپ جاؤ۔ اس دوران میں نا ان قبائل کو اسلامی لشکر کی اطلاع مل گئی اور وہ بزدلوں کی طرح نا اپنے مال مویشی چھوڑ کر فرار ہو گئے مگر وہاں سناٹا تھا۔ تو جب اسلامی لشکر نے ان کے مویشیوں پر قبضہ کر لیا اور جب گھروں پر پہنچے تو کوئی بھی نہ تھا، لہذا دبدبا تو پھیل گیا نا، روب کہ مسلمان ہیں، تو ان کا روب دبدبا دیکھ کر وہ سارے بھاگ گئے تھے۔ واپسی پر مسلمانوں کو نا عینیہ کا ایک جاسوس ملا کافروں کا، اسے قتل کر دیا گیا، کیونکہ جاسوس کی یہی سزا ہے کہ اسے واپس جا کر سب کچھ بتا دینا۔ تو پھر اسلامی لشکر کی نا جنگ یا سمجھ لے ٹکراؤ عینیہ کے لشکر سے ہو گیا، اور عینیہ جو کہ لڑنے کے لیے تیار تھا، اس کو بالکل خبر نہیں تھی کہ مسلمان میرے اتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے نیزوں سے دشمن کی خوب خبر لی۔ چند ہی لمحوں میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ جن پر حملہ کرنے کے لیے وہ مدینہ کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں وہ تو ادھر پہنچ گئے ہیں۔ شیر چنانچہ یہ دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمان جو ہے نا ان کے جو فزاری قبیلہ تھا جس پر حملہ کیا، ان کے سورماؤں کو گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر غلام بنا کر مدینہ واپس آ گئے۔ بعد میں یہ جو ہے نا 2 مسلمان ہو گئے اور آزاد کر دیے گئے ان میں سے۔ اس طرح مسلمانوں نے یمن، غطفان اور فزاری جمعیت کے خلاف کامیاب کارروائی کی اور بڑا مالی غنیمت حاصل کیا، اور یہی ذریعہ تھا آپ کا جہاد اس وقت کا، کیونکہ مسلمان نئے ہوتے تھے نا تو کافر ان کو نکال دیتے تھے۔ آپ نے مکہ میں ادھر ادھر ان کا کاروبار ہوتا، بیوی بچے ہوتے، ختم۔ تو پھر کہا کہ یہ تمہارے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ پھر یہ سلوک کرو۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب عینیہ نا شکست کھا گیا تو خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے۔ اتنے میں اسے نا حارث بن عوف، اس کا کچھ ساتھی تھا، وہ ملا۔ اس نے عینیہ سے کہا رکو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے گھوڑا بھگاتے ہوئے کہا میں ہرگز رک نہیں سکتا، میرے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، فوج۔ حارث نے کہا اب بھی تمہارے لیے غور و فکر کا وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام مسلسل اتنے علاقے فتح یاب ہوتے آ رہے ہیں، خیبر تک فتح ہو گیا ہے جی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ باتیں سن کر تو فرار ہو رہا ہوں کہ میری جان بچ جائے، اسلام میں نے قبول نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر رہا تو مجھے شام تک تو کوئی فوج دکھائی نہیں دی، یعنی کہ وہ عینیہ پر اتنا خوف طاری تھا کہ فوج آئی نہیں مسلمانوں کی، اور یہ خود اپنے اوپر خوف طاری کر کے بھاگا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کا حال تھا مسلمانوں کی کامیابی کا، دبدبے کا، روب کا اور دشمنوں کا۔ تو انشاءاللہ یہ سریہ آگے جاری رہیں گے، پیر والے دن حل آخری ہوگا اس کا، تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو مزید سریہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔